آپ کو بتائیں کہ طالبان حکومت بننے کے بعد پاکستانی وزیر خارجہ نے افغانستان کا پہلا اہم دورہ کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستان افغانستان میں دیر پا امن اور استحکام کا خواہاں ہے، انسانی بنیادوں پر افغان بھائیوں کی مدد کے لیے پرعزم ہے۔ دورہ کابل کے دوران وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغان عبوری وزیر اعظم ملا حسن اخوند اور وزیر خارجہ امیر خان متقی سمیت دیگر قائدین سے ملاقات کی۔ DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ہمراہ تھے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا پہلا دورہ کابل۔ ملکی سلامتی کے نگہبان DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی شاہ محمود قریشی کے ہمراہ افغانستان پہنچے۔ افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی نے پاکستانی وفد کا استقبال کیا۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے عبوری وزیر اعظم ملا حسن اخوند، وزیر خارجہ امیر خان متقی اور دیگر قیادت سے ملاقات کی۔ افغان وزیر اعظم ملا حسن اخوند نے انسانی امداد کی بروقت فراہمی پر پاکستانی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان ہمسایہ ممالک کے ساتھ مل کر خطے میں امن کے لیے پرعزم ہے۔ ایشوز کو ہم چیک بیر ڈسکس کر لیں اور پھر اس ڈسکشن کے بعد اگلے چند روز میں انشاءاللہ ان کا ایک وفد اسلام آباد آئے گا تاکہ ہم اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ان کو فائنلائز کر لیں، اپنے معاملات کو ہم طے کر لیں اور کس طرح ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ دورے کا مقصد معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے افغان حکومت سے تعاون بڑھانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نشست جو ہے وہ بڑی سیر حاصل رہی۔ ہم نے جتنے ہمارے ایشوز تھے اس پر ہماری گفتگو کہ ہم نے آنے والے دنوں میں اپنی تجارت کے لیے، آمد و رفت کے لیے، ریجنل کنیکٹیویٹی کے لیے ہم نے کیا اقدامات اٹھانے ہیں۔ افغانستان کے نائب وزیر اعظم کی جانب سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے وفد کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا۔ سیاسی منظرنامے سے خبر شامل کریں، حکومت مخالف اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد PDM نے کمر کس لی۔ کل ملک بھر میں مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ لاہور میں نماز جمعہ کے بعد جین مندر پر احتجاجی مظاہرہ ہوگا اور ریلی نکالی جائے گی۔ کراچی میں صدر ایمپریس مارکیٹ پر احتجاج ہوگا۔ مظاہرے سے سربراہ PDM مولانا فضل الرحمان خطاب کریں گے۔ ملک میں مہنگائی کا بازار گرم، حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے PDM جماعتیں سرگرم۔ PDM نے نماز جمعے کے بعد ملک بھر میں مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف مظاہروں کا اعلان کر دیا۔ PDM کی جانب سے جاری شیڈیول کے مطابق لاہور میں جین مندر چوک سے 3 بجے احتجاجی جلوس نکالا جائے گا۔ فیصل آباد، گجرانوالہ، سرگودا، خوشاب، میاں والی، بھکر، جھنگ، جوہر آباد سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع اور ڈویژنز میں احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ کراچی ایمپریس مارکیٹ پر نماز جمعہ کے بعد 3 بجے مظاہرہ ہوگا۔ کراچی میں سربراہ PDM مولانا فضل الرحمان خطاب کریں گے۔ پشاور، سوات، شانگلہ اور خیبر پختونخوا کے دیگر شہروں میں بھی احتجاجی مظاہرے ہوں گے۔ اس کے علاوہ میاں والی اور بکر میں 24 اکتوبر کو احتجاج ہوگا۔ ایک جانب مہنگائی کا طوفان ہے تو دوسری طرف ڈالر کے مقابلے میں روپیہ ہلکان ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ آج بھی امریکی کرنسی کی قیمت 174 روپے پر پہنچ گئی۔ کاروبار کے اختتام پر ڈالر کی قیمت میں 49 پیسے اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ انٹر بینک میں پہلی بار ڈالر 173 روپے 95 پیسے کی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ رواں ماہ اب تک ڈالر کی قیمت 3 روپے 48 پیسے بڑھ گئی، جبکہ 1 جولائی سے آج تک ڈالر کی قیمت میں 16 روپے 41 پیسے اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا لین دین 174 روپے 20 پیسے میں کیا جا رہا ہے۔
صرف ڈالر ہی نہیں، سونے کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ سونے کی مقامی اور عالمی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہو گیا۔ 10 گرام بھاؤ 1714 روپے اور تولہ 2000 روپے مہنگا ہو گیا۔ پاکستان میں سونے کی 10 گرام قیمت 1,06,481 روپے اور فی تولہ بھاؤ 1,24,200 روپے پر جا پہنچا۔ عالمی قیمت بھی فی اونس $4 بڑھ گئی۔ کہ الیکٹرک صارفین کے لیے ایک اور بری خبر، نیپرا میں بجلی 3 روپے 45 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست دائر کر دی۔ اضافہ ستمبر کی فیول ایڈجسٹمنٹ کے بعد میں طلب کیا گیا ہے کہ الیکٹرک کی درخواست منظور ہو جاتی ہے تو کراچی میں بجلی کے صارفین پر 6 ارب 64 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ ادھر سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے مہنگائی کا نوٹس لے لیا۔ مشیر خزانہ، سیکرٹری خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک کو طلب کر لیا۔ چیئرمین کمیٹی بولے کہ ایڈیشنل سیکرٹری سطح کا افسر قبول نہیں، اعلیٰ حکام آئیں۔ کمیٹی میں ایف بی آر حکام نے سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی کے اقدامات کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کیوں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں؟ مہنگائی کی کیا وجوہات ہیں؟ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے مہنگائی کا نوٹس لے لیا۔ طلحہ محمود کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس ہوا۔ کمیٹی نے بڑھتی مہنگائی کا نوٹس لیتے ہوئے مشیر خزانہ، سیکرٹری خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک کو طلب کر لیا۔ چیئرمین کمیٹی نے ہدایت کی کہ اجلاس میں اعلیٰ حکام شریک ہوں، ایڈیشنل سیکرٹری سطح کا افسر قبول نہیں ہوگا۔ ایجنڈے کو کمیٹی اجلاس میں شامل نہ کرنے پر سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی چیئرمین کمیٹی سے تلخ کلامی بھی ہوئی۔ ٹیکس گزاروں کے بینک اکاؤنٹس کے ساتھ منسلک کرنے کا معاملہ زیر بحث آیا تو ایف بی آر نے سابق چیئرمین شبر زیدی کے اقدام کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ سلیم مانڈوی والا نے شبر زیدی کو طلب کرنے کا مطالبہ کیا۔ کمیٹی نے غلط ٹیکس نوٹس جاری کرنے والے افسران کے خلاف کارروائی کی بھی سفارش کی۔ روپے کی قدر گرنے سے اوورسیز پاکستانیوں کو فائدہ پہنچا، گورنر اسٹیٹ بینک کی انوکھی منتخب۔ مانچسٹر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا مہنگائی کے مقابلے میں عوام کی آمدنی میں بھی 4% اضافہ ہوا۔ آئی ایم ایف سے ایسی ڈیل نہیں کریں گے جس سے معیشت کو نقصان ہو، جلد فیٹ ایف کی گرے لسٹ سے نکل جائیں گے۔ ایکسچینج ریٹ کے اوپر جانے سے کچھ لوگوں کا نقصان لیکن کچھ لوگوں کا فائدہ، اور اگر ہمارا ایکسچینج ریٹ پچھلے کچھ مہینوں میں 10% بھی ڈپریشیٹ ہوا ہے تو یہ $3 بلین اضافی جو ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے خاندان کو پہنچ رہے ہیں۔ 4% گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ آمدنی جو ہے مہنگائی سے 4% زیادہ بڑھی۔ ہمیں امید ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز یہ سکلیکل ہے۔ سکلیکل سے مراد یہ ہے کہ یہ اوپر جاتی ہیں اور پھر نیچے بھی آ جاتی ہیں۔ اگر آپ تیل کی قیمت دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اوپر بھی گئی ہے اور نیچے بھی۔ مذاکرات ایک اچھی طرح آگے چل رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ بہت جلد وہ مکمل ہوئیں گے، اور آئی ایم ایف کی طرف سے یہ خبر آئے گی کہ جو ہماری ان کے ساتھ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہونی ہے وہ ہم نے جو ایف اے ٹی ایف پہ بہت اچھی پرفارمنس دکھائی ہے، اس سے ان قریب جو چھوٹا سا آخری مرحلہ رہ گیا ہے وہ بھی عبور ہو جائے گا۔ پہلی بار اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ روپے کی بے قدری اچھی ہے۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا پھٹ پڑے، کہا اگلے 3 مہینے بعد عوام کو مزید مشکل کا سامنا ہوگا، مہنگائی آسمان پر چلی جائے گی، ڈالر ملنا بند ہو جائے گا۔ پہلی دفعہ میں نے پاکستان کی ہسٹری میں دیکھا ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ ڈی ویلیویشن بہت اچھی چیز ہے۔ یا تو یہ گورنر پاکستان اسٹیٹ بینک کا گورنر نہیں ہے، یہ کسی اور ملک کا گورنر ہے۔ ڈی ویلیویشن نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور آگے اور بیڑا غرق ہونے جا رہا ہے۔ اور خطرے کی چیز گورنمنٹ کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ جاگ جائیں، انفلیشن تک بات نہیں رکے گی۔ آگے 3 مہینے میں لوگ دکانیں توڑیں گے اور اس میں سے کھانا نکالیں گے، کیونکہ وہ انفلیشن سے شارٹیج پہ چلا جائے گا معاملہ۔ مارکیٹ میں ڈالر 180 روپے پہ بھی اس وقت اویلیبل نہیں ہے۔ کل آپ نے کہا ہے کہ جی ایکسچینج کمپنیوں پہ ریڈ کرو، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ڈالر اور انڈر گراؤنڈ چلا جائے گا، ڈالر ملنا بند ہو جائے گا۔ اس قسم کی حرکتیں نہ کریں، اکنامک سچویشن کو سٹیبلائز کریں، اس کے ادروائز یو آر ہیڈنگ فار ڈیزاسٹر۔ دنیا کے 43 ملکوں میں مہنگائی کے اعتبار سے پاکستان 4تھا مہنگا ملک بن گیا۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں افراط زر 9% اور بے روزگاری کی شرح 6.9% ہے۔
کپتان کا نیا پاکستان، مہنگائی بنی اس کی پہچان۔ پاکستان خطے کا پہلا اور دنیا کا چوتھا مہنگا ترین ملک بن گیا۔ معروف بین الاقوامی جریدے دی اکانومسٹ نے 43 ممالک میں مہنگائی اور بے روزگاری سے متعلق اعداد و شمار جاری کر دیے، جس کے مطابق مہنگائی کے اعتبار سے پاکستان دنیا کے 43 ممالک میں چوتھے نمبر پر ہے۔ گزشتہ ماہ مہنگائی کی شرح 9% ریکارڈ کی گئی۔ مہنگائی میں اضافے کی شرح خطے کے دیگر ممالک یعنی چین اور بھارت سے بھی زیادہ ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 6.9% ہے۔ جنوبی افریقہ میں یہ شرح 34.4%، اسپین میں 14% اور ترکی میں 12% ہے۔ پیپلز پارٹی کسی کے اشارے پر نہیں چلتی، حکومت کے خلاف لانگ مارچ ضرور ہوگا۔ پی پی رہنما خورشید شاہ کی رہائی کے بعد قمر زمان قاہرہ اور نیر بخاری کی میڈیا سے گفتگو۔ قاہرہ نے کہا کہ خورشید شاہ کو پارلیمنٹ کا وقار بلند کرنے کی سزا ملی۔ نیر بخاری بولے مارچ میں لانگ مارچ کر دیا جاتا تو آج یہ حکومت مسلط نہ ہوتی۔ پیپلز پارٹی صرف اللہ کا ادارہ اور عوام کے اشارے پہ چلتی ہے، کوئی اور اشارہ پیپلز پارٹی کے لیے نہ کبھی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ پیپلز پارٹی اشاروں پہ نہیں، پیپلز پارٹی عوامی خواہشات پہ چلتی ہے۔ جو تحریکیں عوام کے پیٹ سے جڑی ہوتی ہیں تو وہ پھر عوام خود لیڈ کر لیتے ہیں۔ اپوزیشن اپنی تاریخی ذمہ داری نبھائے گی۔ اب اس حکومت کا جانا ٹھہر گیا۔ خورشید شاہ کو کسی جرم کی سزا نہیں مل رہی، ان کو بیسیکلی وفا کی سزا مل رہی۔ ان کو اس پارلیمان کے وقار کو بڑا کرنے کے لیے سزا دی جا رہی ہے، یہ آوازیں دبانے کی بات ہے۔ پی ڈی ایم کی جو لانگ مارچ تھا 25 مارچ کا، اس کو سبوتاژ کس نے کیا؟ کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں تھا کہ جب ہم لانگ مارچ کر کے صاحباد آئیں گے تو ہم ریزگنیشن ٹینڈر کریں گے۔ اس ریزگنیشن کے ایشو کو لانگ مارچ کے ساتھ انیکس کیا گیا، وہ بائی ڈیزائن کیا گیا تاکہ موجودہ حکمرانوں کو سہولت ملے۔ اگر وہ لانگ مارچ ہو جاتا آج یہ حکومت ان ایوانوں میں بیٹھی نہ ہوتی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا وزیر اعظم کے عوام کے مسائل پر پوری نظر ہے، لیکن حکومت کو دنیا کے مسائل کو بھی دیکھنا ہے۔ اپوزیشن یا کالعدم جی ایل پی نے قانون ہاتھ میں لیا تو قانون ایکشن میں آئے گا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عمران خان کی قیادت میں مہنگائی کا جن بوتل میں بند کریں گے، فرانس سفیر کو نکالا تو یورپی یونین مخالف ہو جائے گی۔ کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان ان مسائل پر اس کی نظر نہیں ہے تو اس کی پوری نظر ہے، اور تقریباً ہفتے میں 1-2 میٹنگز ہو رہی ہیں۔ ہم نے دنیا کے مسائل کو بھی دیکھنا ہے، پاکستان کے معاشی مسائل ہیں، انشاءاللہ اس سے نبرو ازما ہوں گے۔ اگر کسی نے بھی خواہ وہ پی ڈی ایم ہو یا ٹی ایل پی ہو قانون کو ہاتھ میں لیا، پھر قانون اپنے ایکشن میں ہوگا، قانون ان کو ہاتھ میں لے۔ تاریخ لبیک کے مسئلے میں فرانسیسی ایمبیسڈر کو نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری یورپی یونین سے ہم باہر ہو جائیں گے۔ عمران خان محنت کر کے عوام کے ووٹ سے وزیر اعظم بنے ہیں، کسی کو مٹھائی کھلا کر وزیر اعظم نہیں بنے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کی پریس کانفرنس، کہا پاکستان میں دنیا سے کم مہنگائی ہوئی ہے، پوری دنیا میں پیٹرول 113% مہنگا ہوا ہے۔ موجودہ حکومت کو عوام کا احساس ہے، مہنگائی کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر مٹھائی کے ڈبے دے کے کسی کو پرائم منسٹر نہیں بنے، پرائم منسٹر لوگوں کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے پرائم منسٹر نہیں بنے۔ آپ سب نے کور کیا ہوا ہے اس پرائم منسٹر کو، جب وہ بارشوں میں آندھیوں میں کھڑے ہو کے وہ شخص تقریر کیا کرتا تھا، گلی گلی کریا کریا وہ شخص محنت کر کے پرائم منسٹر بنا، عوام کے ووٹ سے بنا۔ اس کے بعد وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، جو فیصلہ بھی پرائم منسٹر کرتے ہیں، اس میں سے کبھی این کا لفظ ڈھونڈا جاتا ہے، کبھی فے کا لفظ ڈھونڈا جاتا ہے۔ کیا مہنگائی نہیں ہوئی؟ بالکل ہوئی ہے۔ کیا مہنگائی سے عوام نہیں تنگ؟ بالکل تنگ ہے۔ کوئی دیوانہ ہوگا، کوئی بیوقوف ہوگا جو کہے گا نہیں ہوا۔ آپ کو لگتا ہے ہم ان کی طرح کے جھوٹے ہیں جو پہلے یہاں بیٹھے ہوتے تھے کہ یہاں سفید جھوٹ بولیں گے کہ کوئی مہنگائی نہیں ہوئی؟ بالکل ہوئی ہے، پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے۔ کیا پاکستان میں پوری دنیا جتنی مہنگائی ہوئی ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا پاکستان میں دنیا سے آدھی مہنگائی ہوئی ہے؟ جی تقریباً آدھی سے بھی کم مہنگائی ہوئی ہے۔ پیٹرول پوری دنیا میں 113% بڑھا ہے۔ مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد آپ آج کے ساتھ رہیے۔